نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 مارچ ہے۔ دنیا بھر میں انٹرنیشنل وومنز ڈے یعنی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس دن عورت کے حقوق، اس کی عزت اور اس کے مقام اور مرتبہ کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی عورت کو اس کا حقیقی مقام صرف آج کی جدید دنیا نے دیا ہے، یا اس سے کئی صدیوں پہلے اسلام نے عورت کو وہ عزت اور وقار عطا کر دیا تھا جس کا تصور بھی قدیم دنیا میں کہیں نہیں ملتا تھا؟ عزیزان من، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، کہیں اسے جائیداد تصور کیا جاتا تھا، کہیں اسے معاشرے پر بوجھ قرار دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عرب کے بعض قبائل بیٹی کی پیدائش کو باعث سے شرم سمجھتے تھے۔ لیکن اسی ماحول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور عورت کو عزت، وقار اور احترام کا وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے واضح اعلان کر دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، معروف ترین طریقے کے مطابق۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، وراثت کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں اور معاشرے میں احترام کی شکل میں۔ سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں تو وہ ماں کی عظمت کی شکل میں عورت کو عزت دی۔ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے جو بلند مقام دیا وہ ایک ماں کی شکل تھی، وہ ایک ماں کا روپ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا، تمہاری ماں۔ یہ 3 مرتبہ جواب دے کر بتا دیا کہ اگر 100% حقوق ہوں تو ان میں 75% جو حقوق ہے وہ ماں کے ہیں۔ یہ اسلام کا وہ مقام ہے جو کوئی اور مذہب نہیں دے سکا۔ ایک شاعر نے کیا خوب جواب دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت کا جہاں ہوتا ہے، یہی وہ در ہے جہاں رب کبریا مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا روپ بیٹی کی شکل میں دیا۔ اسلام سے پہلے بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے، جس شخص نے 2 بیٹیوں کو اچھی طرح پالا پوسا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یعنی بیٹی کی پرورش دراصل جنت کا راستہ ہے۔ کسی شاعر نے اسی لمحے کہا، بیٹیاں رحمت رب کا پیغام دیتی ہیں، گھر کے آنگن میں کھلی صبح شام ہوتی ہیں۔ پھر آ جائیں بہن کا مقام۔ اسلام نے بہن کو بھی محبت اور احترام کا مقام دیا۔ یہی دراصل گھر کے رشتوں میں شفقت اور خلوص کی علامت ہوتی ہیں۔ ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ معاشرے کے اخلاقی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ پھر اسلام نے اسی عورت کو پردے کا حکم دیا۔ اسلام نے عورت کو صرف حقوق کے ساتھ نہیں بلکہ تحفظ کے ساتھ پردے کا حق دیا، تاکہ پردے کے ذریعے
وہ باحیا بھی رہے اور اس کا جو وقار ہے اس پردے کے حصار میں قائم دائم رہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر بات کیا کرو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اسلام کا مقصد عورت کو محدود کرنا نہیں بلکہ اس کی عزت، اس کی عفت اور وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ چادر اور چار دیواری دراصل ایک تحفظ کی علامت ہے۔ اب آئیے مغربی معاشرے کا زاویہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج مغربی دنیا عورت کی آزادی کے نام پر بہت سی باتیں کرتی ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہاں عورت کو اکثر تشہیر اور نجات کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اشتہارات سے لے کر تفریح، صنعت تک عورت کو ایک چیز کی طرح پیش کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام نے عورت کو چیز نہیں بلکہ شخصیت بنا دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ ماں ہے، اسلام نے کہا وہ بیٹی ہے، اسلام نے کہا وہ بہن ہے، اسلام نے کہا وہ معاشرے کے عزت کا ایک روپ ہے، معاشرے کا ایک خاص جرمٹ ہے، اور عورت کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا۔ اگر عورت مضبوط ہو تو معاشرہ مضبوط ترین ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک نسل کی معمار ہوتی ہے، ایک نسل کو تیار کرتی ہے، ایک نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ عزیزان محترم، میں بار بار آپ کی توجہ اس طرح مبذول کراؤں گا کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر عورت کی مجالس کو ہم نے ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ ہم نے دین کے معاملات بہت سارے عورتوں کے ذریعے مجالس کی شکل میں قائم کیے، اور میری سب سے پہلی جو کتاب جو چھپی تھی اس کا نام نجم النساء۔ اگرچہ یہ کتاب عورتوں کے لیے روشنی کا ذریعہ تھا، لیکن یہ کتاب جب میں نے اس کا نام منتخب کرنے لگا تو نجم اور النساء، یعنی نجم کا معنی روشنی، النساء عورتوں کے لیے روشنی، تو جب ان دونوں کو جوڑا تو یہ میری والدہ محترمہ مکرمہ رحمہ اللہ تعالی علیہا کا نام بنتا تھا۔ بلکہ میں نے انتصاب کے اندر یہ جملہ لکھا تھا، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس کو موقع ملے وہ کتاب ہمارے انسٹیٹیوشن سے منگوا کر پڑھے، کہ کائنات کی اس ہستی کے نام جسے چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، چکوری کی تڑپ، گلاب کے رنگ، پھولوں کی مہک، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کہکشاؤں کی رنگینی، زمین کی چمک، آسمان کی وسعت کی طرح خالق کے کائنات نے پیدا کیا، اور اس میں محبت اپنی طرف سے ڈال کر اس عورت کو ماں کا رتبہ دے دیا، ماں کا مقام دے دیا۔ تو یہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے گا۔ پھر حال ہی میں یعنی گزشتہ سال میں نے یہ کتاب اسلام میں عورت کے مقام کا تصور، اور اس کے ٹائٹل کے اوپر جس قرآن کی آیت کا حوالہ میں نے دیا، ذکر کیا کہ قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ مردوں کی کمائی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے ہے۔ یہ کنسیپٹ اسلام نے دیا، یہ توازن اسلام نے دیا، یہ روپ اسلام نے دیا، یہ حصار اسلام نے دیا، یہ حقوق اور فرائض کا توازن اور اعتدال اسلام نے دیا ہے۔ آج نام کے لحاظ سے تو ڈیز منائے جاتے ہیں، لیکن کام اسلام نے دیے ہیں، حرمت اسلام نے دی ہے، عزت اسلام نے دی ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر پچھلے دنوں میں کہ آپ سکینڈل سنیں اقوام مغرب کے تو آپ حیران ہو جائیں، شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، کہ جہاں پر عورت جب بچی کے روپ میں ہوتی ہے تو وہاں سے لے کر بڑے روپ تک اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس حد تک درندگی کا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ العیاذ والباللہ
اور اس میں بڑے بڑے شرفاء کا نام ہے، بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگوں کا نام ہے، لیکن مذہب اسلام ہے جس نے حیا دیا، جس نے شرم دی، جس نے غیرت دی، جس نے توجہ دلائی کہ عورت چاہے وہ بچی کی شکل میں ہو، لڑکپن کی شکل میں ہو، شباب کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے وہ تمہارے لیے عزت کا مقام رکھتی ہے، وہ تمہارے لیے مقام مرتبہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ قطعاً کھلواڑ مت کرو، قطعاً اس کو کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ مت کھلو۔ وہ تو کائنات کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک روپ دیا ہے، اس کی وجہ سے کائنات، یعنی جن گھروں میں بچیاں نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ ان گھروں میں خشک مزاج ہوتے ہیں، بچیوں کی وجہ سے ان گھروں کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک عجیب سی روحانی ایک عجیب سی روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اور وہ بچیاں اللہ نے آپ کی تحویل میں دے کر آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر کے کہ ان کا احترام بھی کرو، ان کی عزت بھی کرو، ان کی بہترین تعلیم اور بہترین پرورش بھی کرو۔ اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک علم حاصل کرو۔ اسلام نے ماں کی گود کو یونیورسٹی کہا، درسگاہ کہا، تربیت کا گہوارہ کہا، اور کہا کہ اگر تم اپنی ماں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی قوم کی تربیت کر لی۔ بحمدللہ تعالی ہم شہروں میں اور دیہی علاقوں میں گھروں کے اندر مجالس کی شکل قائم کر کے یہ ایک تصور قائم کر رہے ہیں کہ بچیوں کو عزت دو، بچیوں کو مقام دو، اور بچیوں سے دین کا کام لو تاکہ ان کی عزت کی بھی حفاظت ہو، ان کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہو، ان کے کانوں کی بھی حفاظت ہو، ان کی زبان کی بھی حفاظت ہو، ان کے اخلاق کی بھی حفاظت ہو، ان کے کریکٹر کی بھی حفاظت ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان کو مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ کریں گے۔ میں نے عورت کے بارے میں کچھ اشعار لکھے تھے کہ تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشعل راہ، تیرے قدموں کے تلے جنت فردوس بھی ہے، زندگی تیرے لیے عظمت معراج بھی ہے، آنکھ میں نور تو رنگوں میں حیا بھی ہے، تیرے ذہنوں کے لیے تیر جلا باقی ہیں، تو اسے قائم ہے زمانے میں محبت کا چلن، دستے قاتل بھی تیرے سامنے لرزاں لرزاں، تو نے منزل کو تراشا ہے جواں ہمت سے، ڈٹ گئی راہ میں ہمیشہ تو چٹانوں کی طرح، تیرا ہر روپ وفا عزت و نمو سے بقا ہے، پھر بھی ہر دور میں مردوں کی اطاعت کی ہے تو نے اسی طرح بھی دنیا میں عبادت کی ہے۔ آئیے آج ہم بھی عزم کرتے ہیں، صرف الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا فیس بک پر مختلف نوعیت کے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ڈے کو نہ منائیں، بلکہ ڈے کو اس طرح منائیں جس طرح اسلام نے اس کا کنسیپٹ دیا ہے۔ ان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں، ان کے حقوق اور فرائض کا تحفظ کریں، ان کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم رافعنا بالقرآن العظیم، اللہم شافعنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آمین برحمتک وبفضلک وبکرمک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔